الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع جن آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے تناظر میں اس کو ملاحظہ کیا اور جنات کے بارے میں جو آیات روایات میں وارد ہوا ہے اس کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم جس پہلو کو مطالعہ کریں گے وہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے ضمن میں اگر اس کا جائزہ لیں تو وہ کہانت اور جنات کا آپس میں ربط اور تعلق بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہانت ایک بڑے پیمانے کے اوپر رائج امور میں سے ہے کہ جسے دینی ایک چہرہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی اپنے دنیاوی مفاد، بلائیں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے انہی کاہنوں اور جادوگروں اور پیروں فقیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں صرف عوام الناس ہی مبتلا نہیں ہے بلکہ بہت سے ایسے علماء کرام کہ جو ان موضوعات قرآنی کو یا جانتے نہیں ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان الہی تعلیمات، توکل ہے، صبر ہے اور اس طرح کی دیگر تعلیمات کے اوپر عملی طور پر عمل پیرا نہیں ہے۔ لہذا اس کائنات کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کے اپنے اثرات ہیں، اس سے کوئی بھی انسان انکاری نہیں ہے یا انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک جنات بھی ہیں۔ قرآن کریم کے واضح سورۃ الجن کے واضح قرآن کی سورہ ہے، آیات کریمہ ہیں، روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ جنوں کا حساب کتاب انسانوں کے ضمن میں قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان جس طرح جسم اور روح کا مرکب ہے اسی طرح جن بھی روح اور جسم کا مرکب ہے، اور روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حشر بھی کرے گا اور ان سے سوال جواب بھی کیے جائیں گے۔ لہذا قرآن کریم نے واضح طور پہ ان کے حشر کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو اور شیاطین کو محشور فرمائے گا۔ لہذا شیاطین سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہماری مراد وہ اولین مرحلے پہ وہ شیاطین جن ہیں کہ جو کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی وہ جنات جو کافر اور مشرک ہیں انہیں شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شیاطین کا تذکرہ قرآن کریم نے کثرت سے کیا ہے۔ بہرحال شیاطین اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن کریم ہی کی آیات سے وارد ہوتا ہے، انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اصل شیاطین میں کیا ہے؟ ان کا جن ہونا یہ اصل ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 68 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں بھی حشر کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی حشر کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ ہم کی ضمیر تو انسانوں کی طرف لوٹ رہی ہے، شیاطین سے کون مراد ہیں؟ تو یہاں پہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیاطین سے مراد یقیناً وہ شریر مشرک جنات ہیں کہ جو لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے ان جنات کے حشر ہونے کا دیگر آیات میں بھی تذکرہ ہے۔ لہذا بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ شیاطین جیسا تو سورہ ملک میں ہے کہ مختلف گروہ رکھتے ہیں، اور انہی گروہوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو حشر بھی کرے گا اور ان کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ جنات کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ ہم ایک روایت کے ضمن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آج دیکھیں گے۔ در حقیقت جنات کیونکہ لطیف جسم رکھتے ہیں، بہت باریک جسم رکھتے ہیں، لہذا
ان کی پرواز جو ہے وہ آسمانوں کی طرف غیبی خبروں کے لینے کے لیے ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتب کے مطابق وہ آسمانوں سے غیبی خبریں کسی نہ کسی حد تک معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اور پھر زمین پر آ کر جادوگروں کو یا اپنے شیاطین چیلوں کو وہ بتاتے تھے، اور پھر وہ اسے آگے نشر کیا کرتے تھے۔ کہ آج ایک روایت الاحتجاج علی اہل اللجاج، طبرسی کی احتجاجی طبرسی معروف کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 339 سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ اردو ترجمہ بھی اس کتاب کا ہو چکا ہے کہ اسی کو کہانت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ کاہن مثل جادوگر ہے۔ کہانت شعبدہ بازی کر کے بعض چیزوں کو جو فریب ایک خاص انداز میں دیا جاتا ہے، یا غیبی خبریں لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ اگر ہم کاہن کی ممکن ہے کہ دقیق تعریف ہمارے سامنے نہ آ سکے، لیکن ان آیات و روایات سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کاہن وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو غیبی خبریں معلوم کر کے پھر وہ آگے نشر کرتے ہیں تاکہ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کریں اور اس دنیا کے اندر اپنے مختلف امور کو اور مقاصد تک رسائی حاصل کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے۔ اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں صرف طویل روایت ہے احتجاج طبرسی کی، اگرچہ سندی طور پہ یہ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے مضامین جو ہے وہ علماء کی نگاہ میں اعتماد اور اعتبار کے قابل ہیں۔ اس روایت کا مطلوبہ حصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ امام سے سوال پوچھا گیا، فَمِنْ أَيْنَ أَصْلُ الْكِهَانَةِ، اصل کہانت کہاں سے ہے؟ ہم پہلے اس روایت کو پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ درس ہمارا اس موضوع کے اوپر تھا کہ آسمان سے وہ خبریں کیسے لے کے آتے ہیں اور ان کے پیچھا شہاب ثاقب کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے بعد یہ سلسلہ کاملاً رک گیا، اور اب کوئی جن جا کے غیبی خبروں کو معلوم نہیں کر سکتا لیکن گھروں کے اندر، زمین کے اندر ان خبروں کی تک رسائی حاصل کرنا اس کے بس میں ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ أَصْلُ الْكِهَانَةِ، اصل کہانت کہاں سے ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ يُخْبَرُ النَّاسُ بِمَا يَحْدُثُ، اور جو رونما ہوگا، واقع ہوگا، برپا ہوگا، لوگوں کو اس کی خبر کہاں سے دی جاتی ہے؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، ان الکہانۃ کانت فی الجاہلیۃ فی کل حین فترۃ من الرسل، کہ کہانت عصر جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں رائج تھی، اس دور میں جب رسولوں سے ایک فترت کا دور تھا۔ فترت کا دور عقائد کی کتابوں میں اس موضوع سے بحث کی جاتی ہے، ایک ایسا دور کہ جب ظاہراً کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے درمیان جو دور ہے، یا بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو دور ہے، اسے دور فترت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ اس دور میں حجت الہی موجود تھی، کوئی نبی اور رسول کا ہونے کے حوالے سے اختلاف ہے کہ ظاہراً جو ایک عمومی رائے ہے کہ کوئی نبی اور رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہیں گزرا، لیکن حجت الہی موجود تھی۔ بعض علماء اس کی بھی قائل ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے، مضبوط ہمارے پاس یا متواتر کی حد تک ایسی احادیث آیات نہیں پہنچی ہوئی کہ جو یہ بتائیں کہ کوئی نبی ان دو انبیاء کے درمیان نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی واضح تصریح ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ یہ عمومات قرآن کریم کے بیان کرتے ہیں کہ قوموں میں کبھی بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں رکا سوائے خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد۔ لہذا ممکن ہے کہ کسی جگہ پر ہوں، لیکن عمومی رائے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، صرف اشارہ یہاں پہ آیا کہ فترۃ من الرسل، کہ جب یہ دور فترت تھا تو اس وقت زمانے جاہلیت میں کہانت پھیلی ہوئی تھی، رائج تھی۔ آپ نے اس سوال سے بھی کہانت کا
معنی جان لیا، سوال یہ کہ من این یخبر الناس بما یحدث، جو رونما ہوگا اس کی خبر لوگوں کو کہاں سے دے دی جاتی ہے، یہ کہانت اس سے تعبیر ہے۔ بس اس کو ہم کہتے ہیں غیبی خبریں جو پہنچائے کہانت ہے۔ البتہ غیبی خبروں کے دو منبع ہیں، شیطانی طرق سے، منفی اور سلبی طریقوں سے جو رونما ہونے والے واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچائے، اسے کس سے تعبیر کیا جائے گا؟ کہانت سے۔ لیکن ایک نورانی طریقہ کار ہے، رحمانی سلسلہ ہے، جیسے وحی کا سلسلہ ہے، الہام ہے، رؤیا صادقہ ہے، مومن کو جو خواب بیان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس حوالے سے ایک دو احادیث آج پڑھ سکے، فرصت مہیا ہوئی تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الہی طریقہ کار ہے۔ اگر الہی طریقے سے ہمیں کوئی غیبی خبر کا پتہ لگتا ہے یا مستقبل کی کوئی خبر ہوتی ہے تو یہ بلا شک و شبہ ایمان کی علامت ہے اور انوار الہیہ میں سے ایک نورانی تعلیم ہے۔ لیکن شیطانی طریقوں سے یہی غیبی امور کا حاصل ہونا اور غیبی سلسلوں تک پہنچنا، یہ کہانت کہلاتی ہے اور کہانت کی شدت سے مذمت کی گئی ہے۔ بس غیبی خبریں یا مستقبل میں جو رونما ہوگا یا واقع ہوگا، اگر اس تک رسائی حاصل کی جائے شیطانی طریقوں سے یا باطل طریقوں سے، یہ کہانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں کان الکاہن بمنزلۃ الحاکم، کاہن کی جو شخصیت تھی وہ حاکم کی مانند تھی، جس طرح حاکم کی عزت اور احترام ہے، یا قاضی جو لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، حکم چلاتا ہے، اوامر دیتا ہے، لوگوں میں حاکم کی طرح کاہن کی شخصیت، یعنی کاہن کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعثت سے پہلے ایک مذہبی پروقار اور لوگوں کی رجوع کرنے کی جگہ تھی کہ لوگ اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ اس کا عزت احترام کیا کرتے تھے اور لوگ اس کو فیصلے کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں احتجاج تبرسی میں اور بعض دیگر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جن کے بارے میں سوال ابھرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اگر ان کے اندر اسی طرح سے اقتدار کی مثلا شہوت تھی، یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے منافقانہ اقدامات کیے۔ تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ ایک کاہن کے پاس گئے اور کاہن نے انہیں کہا کہ اگر تم ان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے تو تمہیں دنیاوی یہ فوائد مل جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ اس طرح کے مضامین بعض ضعیف اسانید کے ساتھ اہل سنت میں بھی اشارتاً ذکر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا کہانت ایک ایسا اس دور میں رائج طریقہ کار تھا کہ عرب معاشرہ، عصر جاہلیت کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ یا کاروباری لوگ، عوام الناس، سارے کے سارے کاہن کو کی طرف رجوع کرتے تھے، گویا کہ وہ حاکم ہے جس سے انہوں نے فیصلے کرانے ہیں، جس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یحتکمون الیہ فیما یشتبہ علیہم من الامور بینہم، لوگ کاہن کی طرف اس مقصد کے لیے اس دور میں رجوع کیا کرتے تھے کہ جو امور ان کے درمیان مشتبہ ہیں، نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کریں ان امور میں، مشتبہ امور میں فیصلہ لینے کے لیے کس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا؟ کاہن کی طرف۔ اس امر کے اوپر تھوڑی دقت ہمیں کرنی چاہیے، فیما یشتبہ علیہم من الامور بینہم، ان کے درمیان جو مشتبہ امور پائے جاتے تھے، ان مشتبہ امور میں ایک فیصلہ تو اب لینا ہے، یہ کروں میں یا یہ کروں، مشتبہ میرے لیے ہو گیا، نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عمل انجام دوں یا یہ عمل انجام دوں، تو اس صورت میں کس عمل کو انجام دوں؟ آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں، چلو استخارہ کرا لیں، میں شادی کروں یا اس جگہ پہ رشتہ کروں یا نہ کروں، میں فلاں سفر کروں یا نہ کروں، میں فلاں عمل انجام دوں یا نہ دوں، لوگ مشتبہ امور ہو جاتے ہیں۔ تو اس دور میں لوگ اپنے اس اشتباہی امور سے نکلنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کاہن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے پاس پیروں فقیروں کی طرف بالخصوص اسی مقصد کے لیے کوئی زاویہ نکال رہا ہے، کوئی فال نکال رہا ہے، کوئی نقشے نکال رہا ہے، کوئی عجیب و غریب سے سلسلے آج کے دور میں جاری ہیں، اور پوری دنیا میں
مستثنا کوئی بھی ملک اور کوئی بھی معاشرہ نہیں، حتیٰ کہ ایران کا معاشرہ، کہ یہاں پہ حکومت اسلامی کی وجہ سے یہ لوگ انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ساری چیزیں ادھر چل رہی ہیں، ادھر بھی ایک سلبی کاذب عرفان، گناہ آبادی یا اس طرح کے سلسلے آج بھی موجود ہیں، کہ انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، اور عجیب و غریب ان کی عبادات بھی ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ شیاطین کا گویا کہ ایک گروہ ہے کہ عرفان کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، زہد کے نام پہ وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں، اور لوگ عموماً انہی مسائل میں جن میں گرفتار ہوتے ہیں یا وہ امور ان کے لیے مشتبہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی خاتون کی ایک عرصہ دراز شادی نہیں ہو رہی، کہا کہ یہ تو اس کے اوپر سایہ ہو گیا، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا، اس کے اوپر فلاں ہو گیا۔ ایک بندے کو ایک عرصے سے جاب ہی نہیں مل رہی، جہاں جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، جبکہ ڈگری اچھی ہے اس کی اور فلاں فلاں چیزیں بھی ہیں، سفارش بھی کرائی، کہتے ہیں اس پہ جادو ہے، فلاں ہے۔ یا بچہ ہے، آئے 2-3 روز کے بعد گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگ توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ توہمات دور کرنے کے لیے کہاں رجوع کیا کرتے تھے عصر جاہلیت میں؟ کہانت کی طرف۔ اگر مشتبہ امور ہو گئے، شادی کروں نہ کروں، اس جگہ جاؤں یا نہ جاؤں، فلاں سے ملوں یا نہ ملوں، یہ عمل انجام دوں یا نہ دوں، کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ کاہن کی طرف۔ لہذا کاہن حاکم کی مانند تھا۔ آگے امام ذکر فرماتے ہیں فَيُخْبِرُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ۔ اب لوگ بھی تو ویسے ہی نہیں اس کے گرد گھومیں گے، وہ یقیناً کوئی ایسی چیز بتائے گا، اور ویسی ہو بھی، اگر نہ ہو تو پھر تو لوگ اعتقاد قائم نہیں ہوگا۔ بس آپ اپنے ہی ملک میں چلے جائیں، پاکستان یا ہند میں ہی اگر آپ بات کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو پیر صاحب کہانت کر رہے ہیں، پیر صاحب کو کہاں سے خبریں یہ پتہ لگ رہی ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ ہوتا بھی تو ہے نا، کہیں گے اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کاہن ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر کاہن نہ ہوا، اگر ویسا نکلے تو کاہن ہے۔ جیسا فَيُخْبِرُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ تَحْدُثُ، وہ ایسی چیزیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کاہن حضرات کہ جو اسی طریقے سے رونما ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کاہنوں نے پہلے ہی خبر دے دی، نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی پہلے ہی خبر دے دی گئی، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب کا مسئلہ پیش آیا، انہوں نے کن کو حاضر کیا؟ یہی کاہن حضرات کو حاضر کیا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ یہ خواب کیا انہوں نے کس جگہ سے دیکھا ہے، وہ غیبی خبر کو معلوم نہیں کر سکے، اور کہا کہ یہ اضغاث احلام ہے، یعنی یہ خود ساختہ آپ کے اپنے خواب ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس آپ اس جملے پہ غور کریں، فَيُخْبِرُهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ تَحْدُثُ، کہ وہ انہیں ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہیں کہ جو رونما ہوں، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى۔ یہ جو خبر دیتے تھے وہ کہاں سے خبر دیتے تھے، ان کا سورس کیا ہے؟ سورس کے اوپر آپ دقت کریں، یہ سورس اہمیت کا حامل ہے۔ من وجوہ شتّا، مختلف جہات سے۔ نمبر 1، فراست العین، آنکھ کی تیزی، یعنی وہ ظاہراً جو ہے نا آنکھیں بند ہیں، لیکن تھوڑی سی آنکھیں کھول کے نا جائزہ اس کی شخصیت کا لے رہے ہیں۔ کئی ایسی کیسز آگے جس میں نکلا جھوٹ، بعد میں پتہ لگ گیا اچھا یہ مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے تکا لگایا، اس کا وہی مسئلہ نکل آیا۔ یا اس لیے یعنی تیزی سے، فراست العین، آنکھ کی تیزی سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وَذِكَاءِ الْقَلْبِ، فراست العین کے اس کے متعدد آپ دقت کریں تو معنی لے سکتے ہیں کہ آنکھوں کی تیزی سے کون کون سی امور انجام پا سکتے ہیں، بس وہی ان کا بھی منبع ہوتا ہے۔ آنکھ کی تیزی سے کوئی اشارہ کر دینا، یا کوئی اثر اس کے اوپر رونما کر دینا، یا بعض چیزوں کا جائزہ لے لینا، مختلف امور ہو سکتے ہیں۔ فراست العین ایک منبع ہو گیا یہ جو خبر دیتے ہیں رونما ہونے کی۔ وَذَكَاءِ الْقَلْبِ، یعنی وہ ذکی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اس لیے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اس کے۔ مثال کے طور پہ اگر ساس آئی ہے، وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بچہ شادی شدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں گھر میں ساتھ رہتی ہو، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر بقیہ وہ خود ہی بتاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اب وہ کہے گا یار یہ تو بڑا ایک حاذق اور بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، تو یقیناً اجتماعی جگہ پہ جب آپ رہ رہے ہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ
خوشگوار حالات کے ساتھ ساتھ ناگوار حالات نہ آئیں، ناممکن ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ منتقل ہو جائیں، بیت اللہ میں منتقل ہو جائیں، حرم اہل بیت علیہ السلام میں، مسجد میں، مدرسہ میں، نورانی شخصیات کے ہمراہ منتقل ہو جائیں، اجتماعی جگہوں پہ ناگوار حالات پیش آتے ہی ہیں۔ ایک دوسرے سے بعض اوقات الجھاؤ ہو جاتا ہے، سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے، حسد کے عناصر ہوتے ہیں، انسانی نفوس بے تربیت موجود ہیں، زبان کی تلخیاں ہیں، زبان کی تیزیاں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو اجتماعی امور میں مسائل کے پیدا کرنے میں جنم دیتی ہیں، پیدا کرتی ہیں مسائل کو۔ تو یہ ذکاء القلب یہ تو جانتا ہے کہ اس طرح کے کہیں نہ کہیں مسائل ہوئے ہوں گے۔ مثلا دنیا میں کتنے فیصد ہیں کہ جن کا اموال سے تعلق نہیں ہے، قلبی تعلق، مال کے بارے میں حساس نہیں ہے؟ آپ کو اپنے معاشرے میں کتنے فیصد نظر آ جائیں گے؟ بہت ہوئے 2%، بہت زیادہ کر لیں تو 10%۔ اکثریت مال کے بارے میں حساس ہے یا نہیں؟ عزت کے بارے میں اکثر حساس ہیں یا نہیں؟ اکثر لوگوں کی جو جھگڑے ہیں وہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، بیویوں کو شک ہے کہ شوہر دوسری شادی نہ کر لے، اچھا شوہر کو شک ہے کہ بیوی کے کہیں اور روابط نہ ہو، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ اب ان مسائل کا اندازہ فوراً انسان لگا لیتا ہے، کیونکہ شہوات میں، حب الدنیا میں، حب المال میں، حب النساء میں یہ دنیا گھری ہوئی ہے۔ تو ان کے سامنے تزکیہ نفس والا بندہ تو حاضر ہوگا نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ لہٰذا وہ ذکاء القلب، وہ قلبی طور پہ تیز ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اندازہ لگانے کے بعد پھر اس کو چند امور بتا دیتے ہیں۔ وَوَسْوَسَةِ النَّفْسِ، اس کے نفس میں وسوسے کو ڈالتے ہیں، نفس کے اندر وسوسے کو، یعنی باتیں بھرتے ہیں۔ یہ والی کہانت تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، کہتے ہیں تیرے اوپر جادو ہے، اور تیرے اوپر جادو جو ہے کہ فلاں بندے نے کیا ہوگا۔ مثلا اگر خاتون چلے جائے اپنے بیٹے کے بارے میں تو اس کے شوہر کی بہن یعنی لڑکے کی پھپھو پہ الزام لگا دے گی، اگر باپ چلا جائے تو خالہ پہ الزام لگا دے گی، اور پھر باپ نے خالہ سے نہیں ملنا اور اس نے پھپھو سے لڑائیاں کرنی ہیں، اور بچے نے دونوں بھی دشمن سمجھنا ہے۔ خاندان اس وقت اس طرح سے بھرے ہوئے ہیں کہ بیجا توہمات، تہمتیں، غیبتیں، الزام تراشی، اور یہ وسوسے ڈالے کس نے اس نفس کے اندر؟ یہ وسوسے ڈالے اسی کاہن نے، اسی پیر فقیر بزرگ نے۔ اس نے کہا کہ یہ تو تمہاری خالہ ہے کہ جو سارے جادو کر رہی ہے، یہ تو خالہ ہے جو نظر بد لگا رہی ہے، یہ تو خالہ ہے کہ جو بیجا طور پہ انٹرفیئر کرتی ہے، وہ تمہاری دشمن ہے، کیونکہ تم نے اس کے مثلا بیٹی سے شادی نہیں کی تھی، تم نے اسے فلاں جگہ پہ توہین کر دی تھی، فلاں جگہ پہ تم نے اس کے لیے مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ یا پھپھو پہ آ جائے گی، یا بھائی کے اوپر الزام لگ جائے گا، ورنہ ساس کی طرف آ جائے گی۔ پھر کہیں گے اچھا علاج کیا ہے؟ وہ علاج اسے تعویذ شاویز یا کچھ اس طرح کی چیز دے گی، اور کہے گی کہ دیکھنا جب تم اس کے سامنے اس کو کرو گے تو وہ بے چین ہو جائے گی۔ انسان تو بے چین ہوتا ہے اگلے کے تیور بدلتے ہوئے دیکھ کے کہ کیا اسے اچانک ہو گیا، یہ بندہ ٹھیک تھا، مجھے گھورے کیوں جا رہا ہے، پھر کیوں تیوریاں چڑھ گئیں اور میری طرف اس طرح سے بڑھ رہا ہے، اگلا پریشان ہوگا یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ایک پنجابی کسان کی داستان ہے کہ اردو ٹیکسٹ بک میں بھی پرانے دور میں چھپا کرتی تھی، اب ہے یا نہیں، کہ جس میں چغلی کے نقصانات تھے، کہ کسان کی بیوی تھی وہ چغلی بڑی لگاتی تھی، تو اس کے پھر کان بھرتے تھے اور دوسرا اگلے کے کان بھرتا تھا۔ تو کسان کے اس طرح سے کان بھرے کہ تیری جو بیگم ہے وہ جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے، اور اس طرح سے اس کے اوپر چند تہمتیں لگائیں، اور بیگم کے کان بھرے کہ شوہر جو ہے وہ تجھ کو مثلا مارنا چاہتا ہے، اس طرح کرنا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کہانی بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب شوہر اسے چیک کرنے کے لیے کہ میری بیگم دیوانی ہے یا نہیں، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سمجھ لیجیے مجھے مارنے کے لیے بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک عجیب سا پھر منظر کھنچ جاتا ہے۔ اور نقصان کیا تھا سارا، پیچھے داستان کیا تھی؟ ایک چغلی کی داستان تھی۔ اسی طریقے سے یہ کاہن، پیر، فقیر اگلوں کے وجود میں وسوسے ڈالتے ہیں، وَوَسْوَسَةِ النَّفْسِ، نفس کے وسوسوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ پہلے ہی بھرا ہوا نفس ہے اندر، اسی بھرے ہوئے نفس سے یہ پیر فقیر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر آگے مزید مسائل کو خراب کرتے ہیں، اور اپنی ایک
مالی دنیا کو فقط آباد کرتے ہیں۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے تو مانگتے ہی نہیں ہیں، تو ان سے کہ آپ نے کبھی دیے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم ہمیشہ ہدیہ کے طور پہ دے آتے ہیں، اور وہ گنتے بھی نہیں ہیں۔ ان سے کہیں کہ آپ ایک مدت ہدیہ نہ دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو پہلے وہ منفی کام کر رہا ہے کہ وسوسے آپ کے نفس کے اندر ایجاد کر رہا ہے، اور ان وسوسوں میں اضافہ کر رہے جو وسوسے شیاطین نے پہلے آپ کے نفس میں آباد کیے ہوئے تھے، اور اب آپ اس کو اوپر سے پیسے بھی دینا یا نہ دینے کا ایک معیار اپنے نفس کے اندر ابھارتے ہیں۔ یہ خود ایک وسوسہ ہے کہ یہ پیسے لیتا یا نہیں لیتا، یہ بذات خود ایک شیطانی وسوسہ ہے، ابلیسی وسوسہ ہے کہ یہ پیسے نہیں لیتا۔ اگر پیسے نہیں لیتا اور شیطانی کام کرے تو وہ حق پرست ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ پیسے نہیں لیتا اور کسی نفس کے وسوسوں میں مزید وسوسے ڈال کے اضافہ کر دے اور لڑائیاں گھروں میں کرائے، یہ کوئی ایمانی انسان بن جاتا ہے، اور وہ بھی قریبی رشتہ داروں کو قتل و غارت تک، قطع رحمی تک پہنچا دے۔ یہ کس طرح کا ایک پیر فقیر دینی ایک چہرے کے ساتھ آ گیا؟ دین تو کہتا ہے کہ جو تم سے تعلق توڑ چکے ان سے تعلق بڑھاؤ، جو تم پہ جفا اور ستم کرے تم اس سے مہربانی کا سلوک کرو، جو تم کو نہ نوازے تم ایثار اور قربانی دکھاؤ۔ دین یہ کہتا ہے، اور یہ پیر فقیر شیطان کا ایک لبادہ اوڑھ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم قطع تعلق کرو، تم لڑائی جھگڑا برپا کرو، اسی نے تمہارے گھر کے سارے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اصل بندے کے اوپر ساری کی ساری مشکلات ہوتی ہیں اس کی سستی، اس کی کاہلی، اس کا ان پڑھ جاہل ہونا یا بے صبرہ ہونا، بے توکل ہونا، اللہ کے اوپر توکل نہ کرنا۔ ممکن ہے کوئی بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا سنجیدہ انسان ہو، لیکن اللہ پہ توکل نہیں کر سکتا، بے صبرہ ہے، تو اس بے صبر پن کی وجہ سے اسے مشکلات جھیلنے پڑی۔ وہ کہتا نہیں مجھ پہ جادو ہوا ہے، مجھ پہ جن ہوا ہے، جنات کا سایہ ہے۔ وہ پیر فقیر کی طرف جاتا ہے، پیر فقیر پھر اور وسوسے اس کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ وسوسۃ النفس سے وفتنۃ الروح، روح کے فتنوں سے وہ کام لیتا ہے۔ مع قذف فی قلبہ، اس کے قلب میں کوئی چیز ڈال دے گا، اس کے قلب میں کوئی چیز یہ کاہن ڈالتے ہیں۔ لِأَنَّمَا يَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْحَوَادِثِ الظَّاهِرَةِ، کیونکہ زمین کے اوپر ظاہری جو حوادث برپا ہوتے ہیں ان میں سے جو بھی برپا ہوتا ہے، وَذَلِكَ يَعْلَمُ الشَّيْطَانِ، شیطان اسے جان لیتا ہے۔ کون سا شیطان؟ جن شیطان۔ وَيُؤَدِّيهِ إِلَى الْكَاهِنِ، یہ شیطان ہے جو کاہن تک پھر اسے پہنچاتا ہے۔ وَيُخْبِرُهُ بِمَا يَحْدُثُ فِي الْمَنَازِلِ وَالْأَطْرَافِ، اور پھر وہ بتاتا ہے گھروں میں اور اس کے اطراف و کنار میں کون کون سے واقعات حادث ہوں گے، سرزد ہوں گے، واقع ہوں گے، کون کون سے واقعات، اور پھر ان واقعات کے ذریعے سے پھر یہ شیاطین جن ہیں جو کاہن تک پہنچاتے ہیں، اور کاہن اسی کے مطابق وسوسے ڈالتا ہے۔ وَأَمَّا أَخْبَارُ السَّمَاءِ، یہ تو آپ نے دیکھا نا کہ زمین کے اعتبار سے خبریں تھیں، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ سلسلہ آج کے دور میں بھی جاری ہے کہ جنات کو ریاضتیں کر کے قابو کیا جاتا ہے، جیسے جن انسانوں کو قابو کرتے ہیں، انسان بھی ریاضتیں کر کے کسی جن کو قابو کر سکتے ہیں، لیکن بہت قلیل ہے۔ یعنی شیطانی راستوں پر ہی بالآخر آپ کو چلنا پڑے گا، یعنی شرک اور کفر کے ہیڈ بن جائیں، سردار بن جائیں، تو چھوٹے والے جو مشرکین ہیں وہ تو آپ کی ولایت کے ماتحت آہستہ آہستہ آئیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ ہدایت کی راہوں میں چلیں اور ولایت کی منازل طے کریں، تو جو جتنی منزل ولایت کو طے کرے گا اپنے ماتحت کے اوپر ایک نو ولایت رکھتا ہے۔ اسی طرح ولایت شیاطین ہیں، اگر کوئی انسان کفر اور شرک میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے سے ماتحت کافر مشرک جن کے اوپر تسلط کی راہوں کو ہموار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لہذا پھر وہ ان راہوں کے ذریعے سے ممکن ہے قابو کرے۔ بس ایک سورس ہو گیا زمین کے اوپر جو حوادث رونما ہوتے ہیں جنات کے ذریعے سے، جن شیاطین کے ذریعے سے وہ خبریں معلوم کی جائیں، اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہی کاہن اس کی خبر دیتا ہے۔ مثلا کاہن خبر دے گا، اچھا تمہاری خالہ نے اس وقت یہ جھگڑا کیا تھا، وہ کہے گا اسے کیسے پتہ لگ گیا، اس نے تو میرے بتانے سے پہلے بتا دیا۔ تمہاری فلاں پھپھو نے یہ کیا تھا، بھائی نے یہ کیا تھا، تمہاری بیگم نے یہ کیا تھا، ساس نے یہ کیا تھا۔ اس طرح سے وہ گھروں کے مسائل آگے بتانا شروع کر دے گا۔ آپ ادھر سے ہی جان لیں کہ یہ ایک کہانت ہے،
کیونکہ انبیاء و رسول علیہ السلام اس طرح کا طریقہ کار اختیار نہیں کرتے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام دلوں میں دوریاں پیدا نہیں کرتے، اور گھروں میں چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہی ہیں، اگر اس نے بتا بھی دیا تو کیا ہوا کہ ہاں یہ والے مسائل تھے، وہ غلط فہمی کا مثلا شکار ہوا تھا یا خاتون ہوئی تھی شکار، اس میں کیا وہ مسئلہ ہے؟ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اسے کام کرنا چاہیے، نہ کہ اس وسوسے کو اور بڑھا دے کہ اس نے کالا جادو کر دیا، سفید جادو کر دیا، فلاں جادو کر دیا ہے۔ جادو اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جادو کو باطل قرار دے دے گا، اور ساحر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ ان ساحر جو ہے کبھی بھی فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 81 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، یعنی فلما القوا، جب جادوگروں نے رسیاں پھینک دیں، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، جو تم نے کام کیا ہے یہ جادو ہے، اور بہت بڑا جادو تھا، چھوٹا جادو نہیں تھا، سحر عظیم تھا یہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی جن حاضر کیا، نہ کوئی عفریت بلایا، نہ کوئی غول یا چڑیل حاضر کی، اللہ پہ توکل کیا۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اگر کوئی پیر فقیر کہے کہ جاؤ اللہ پہ توکل کرو تو ٹھیک ہے کہ اس کو قبول کرنا چاہیے، یہ نیک بندہ ہے، اسے نیک کہا جا سکتا ہے۔ اگر اور اس کو بڑھا دے وسوسوں کو، سمجھ لیں کہ شیاطین کا ہیڈ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سردار شیاطین آپ کے سامنے ہے، داڑھی لمبی کر لی ہے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بس پھیر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ آگے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس جادو کے معاملے میں نظریہ کیا تھا؟ فرمایا ان اللہ سیبطلہ، اللہ ہے کہ جو اس کو باطل کرے گا، یہ تو قیام نہیں پا سکتا، یہ تو وجود میں برقرار نہیں رہ سکتا، یہ تو باطل ہو کے رہ جائے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدین کے عمل کی اللہ اصلاح نہیں کرتا۔ اس لیے پھر آگے قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے ہی سورہ یونس آیت نمبر 77 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ أَسِحْرٌ هَذَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکا تھا اور وہ سارے نگل گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی جادو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، ساحر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مطلب کو یہاں سے سمجھیں، یہ دو باتیں، جادو کو باطل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان اللہ سیبطلہ، یہ قرآن کا نظریہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جن کا دور جادوگری کے اعتبار سے اوج کا دور تھا، کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کبھی اتنی اوج کا دور نہیں آیا جو دور جناب سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اتنا اوج جادو کا دور کبھی بھی نہیں آیا۔ اس دور جادوگری میں جو علاج موسیٰ کلیم اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کی زبانی، ان اللہ سیبطلہ، کہ ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، پریشان مت ہو۔ نمبر 2، دنیا کے اندر اللہ نے جادوگروں کے لیے کامیابی نہیں رکھی۔ ان اللہ لا یفلح ان اللہ لا یفلح الساحرون، یا ساحر جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ ولا یفلح الساحرون، ولا، معذرت کے آیت کی اصلاح کیجئے کہ آیت نمبر 77 ہے، ولا یفلح الساحرون، ولا یفلح الساحرون، ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر اعتقاد رکھیں۔ قرآن کریم جب کہہ رہا ہے کہ ولا یا فلا یفلح الساحر یا ساحرون، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہم اس اعتقاد کو رکھیں کہ اگرچہ یہ جن شیاطین پھرتے ہیں جادو کے ذریعے سے، اگر آپ جادو بھی عموماً نہیں، جنات شیاطین کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی نوع جادو کو قائل ہو جائیں، کیونکہ جادو کی حقیقت کے اوپر اختلاف ہے کہ آیا یہ فقط ذہنی وسوسوں اور تخیلات کی زمرے میں ہے، کہ اکثر فقہا اسی کے قائل ہیں، آیت اللہ خوئی اور دیگر فقہا اس کے قائل ہیں کہ ظاہری کوئی چیز نہیں ہے جادو،
وہ صرف ذہنی تخیلات کا ایک جمگھٹا ہے، اور خیالات اور وسوسہ اور وہمیات کا ایک غبار اور انبار ہے۔ بعض ہمارے علماء آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر وہ اس بات کی قائل ہیں کہ نہیں، جس طرح سے چاقو اور دیگر ہتھیار اس دنیا کے اندر ضرر پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح سے جادو ایک ضرر کا طریقہ کار ہے جو کم سے کم حملہ آور ضرور ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دو الگ رائے، لیکن دونوں میں سے جس بات کو بھی مان لیں اس کا سورس کیا ہے، یہ جن شیاطین ہیں، یہ مشرک اور کافر جنات ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ عمل انجام پایا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک چیز کو ضرور سوچیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آخر پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر تو شیاطین جن کی رسائی ہے، اتنا لطیف جسم ہوتا ہے شیاطین کا، نہیں پہنچ سکتے، ہم ان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، مختلف شکلیں ڈھال لیتے ہیں، کبھی ممکن ہے کیڑے کی شکل اختیار کر لیں، ممکن ہے کہ کبھی ہمیں دکھائی دینے کے اعتبار سے پرندے کی شکل ہو، کسی انسان کی شکل، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میرے گھر کی خبریں کیسے ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہ آئے اور پھر وہ ان کاہن پیر فقیروں تک نہ پہنچائے؟ ہم اس کا جواب پڑھ چکے ہیں، اور سب سے بہترین چیز جو وہ ذکر کی قرآن کریم نے، اور وہ وہی ذکر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِرَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ جب بھی کسی عمل کو انجام دیتے ہوئے انسان اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، ایک حصار ایسا کھچ جاتا ہے کہ شیطان اس سے باخبر نہیں ہو سکتا، جنات اس سے باخبر نہیں ہو سکے۔ اس اعتقاد کو اپنے وجود میں برپا کریں، آیات روایات نے اس کو ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آئے کہ آپ لباس جب اتارتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھی، نہ پہنتے ہوئے نہ اتارتے ہوئے، وہ لباس پھر شیاطین پہن لیتے ہیں، وہ لباس کی ساری خبریں معلوم کر لیں گے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس نوعیت کا ہے، وہی جا کے اس پیر فقیر کاہن جادوگر کو بیان کیا، اور اس نے پھر مسائل مفاسد فتنے برپا کرنے کے لیے اسے اجاگر کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر بسم اللہ پڑھ لیں لباس تک رسائی نہیں ہوگی، بسم اللہ پڑھ لیں اس کی رسائی کھانے تک نہیں ہوگی۔ بس بسم اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کی ان آیات کا آپ سہارا لیتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی یہ شیاطین جو ہیں وہ نہیں شریک ہو سکتے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص زوجہ سے مقاربت کرتا ہے اور زوجہ سے قربت اختیار کرتا ہے، اگر وہ بسم اللہ یا اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے نطفے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، یعنی شیطان بھی وہ عمل اس کے ہمراہ انجام دے رہا ہے۔ لہذا اس طرح کی احادیث ہمیں آ کے بتاتی ہیں کہ شیاطین کے شراکت کو روکنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان ہمارے ان امور میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اور اس طرح کی احادیث ہیں، آپ کی نگاہوں سے بہت ساری احادیث گزری ہوں گی، لیکن اب آپ کی توجہ اس طرف چلی گئی کہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنات چونکہ ہوا میں مقیم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء جیسے آیت اللہ محمد حسین تہرانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا کرتے تھے اور نصیحت بھی کرتے تھے کہ ہر وہ شخص جس کی دوسری یا دوسرے سے اوپر طبقات میں رہائش ہے، پہلے طبقے میں نہیں، پہلے طبقے میں جنات کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، دوسری منزل پہ کوئی رہتا ہے، تیسری چوتھی پانچویں، آج کل تو فلیٹس کا دور آ چکا ہے، تو اسے حتماً و حتماً چاہیے کہ آیت الکرسی اپنے گھر میں لگائے، کسی بھی جگہ پہ یا دروازے کے آغاز میں آیت الکرسی لگا کے رکھے۔ پس حصار شیاطین جنات کے خلاف کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں۔ سب سے بہترین حصار کیا ہے جو قرآن نے بھی تعلیم دیا، روایات نے بھی تعلیم دیا، وہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یعنی استعاذہ جسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ سب سے بہترین حصار ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کے جو عمل انجام، پڑھائی کرنے لگ جائیں، پڑھائی میں یہ آ جائے گا، جن شیاطین وسوسے آگے ڈالیں گے، مطلع ہوں گے، باخبر ہوں گے۔
لہٰذا گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے وجود کی حفاظت کے لیے اس حصار میں اپنے وجود کو لے آئیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے۔ اچھا، یہ تو زمین کے اعتبار سے آئیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ علاج بھی آپ کو اس کے ساتھ پتہ لگ گیا کہ یہ پیروں فقیروں جو کاہن آج کے دور کے ہیں ان تک یہ خبریں پہنچاتے ہیں، اسی طرح کے کافر مشرک بے ایمان جو جنات ہیں جنہیں شیاطین کہتے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں امام علیہ السلام، وَأَمَّا أَخْبَارُ السَّمَاءِ، آسمانی خبریں، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تَقْعُدُ مَقَاعِدَ، مثلا کسی کے گھر بچہ پیدا ہونا ہے، یہ تو اب زمینی خبریں نہیں ہو سکتی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نبی اور وصی اور ولی ہے یا کافر مشرک ہے، کون ہے کو تو نہیں پتہ لگ سکتا، یہ غیب سے پتہ لگے گا۔ رزق میں اس کے اضافہ ہے یا کمی ہے، نہیں پتہ لگے گا۔ نفع نقصان کم ہے یا زیادہ ہے، نہیں پتہ لگے گا، کیونکہ بعض چیزیں تو گھروں کے اندر کی پتہ لگ جاتی ہیں اور وہ بتا دیتی ہیں کیا عزائم ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا پلان بنا رہا ہے۔ یہ تو زمین پہ چلتے پھرتے جو جنات ہیں ریاضتیں کر کے کسی جن کو قابو کیا اور اس سے استفادے کی کوشش کی منفی طریقوں سے، شیطانی طریقوں سے۔ لیکن آسمانی خبریں کہ جس میں رزق ہے، نفع نقصان ہے، زندگی موت ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کی خبر کیسے ہوگی؟ تو یہ شیاطین پھر آسمانوں کی طرف رسائی حاصل کیا کرتے تھے۔ وَأَخْبَارُ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تَقْعُدُ مَقَاعِدَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھتے تھے گھات لگا کے، چور نہیں جیسے ہوتے، ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں کہ بندے کو اچک کے اغوا کریں اور اغوا کرنے کے بعد اس کو لوٹ لیں۔ اس طرح انہوں نے آسمان کے راستوں کے اوپر یہ دبک کے بیٹھے ہوتے تھے اور خبریں اچک لینے کے لیے تیار ہوتے تھے، چوری کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ عرض کیا کہ یہ جو آسمان کی غیبی خبریں ہیں، کیونکہ غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس غیب کی خبر اللہ جس کو دے تو مل جائے گی، وَإِلَّا کبھی بھی کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ کی جانب سے تو یہ نہیں لے سکتے شیاطین جنات، اللہ کی جانب میں غیب تک نہ پہلے پہنچ سکتے تھے نہ آپ پہنچ سکتے ہیں، یعنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ سکتے تھے اور نہ اب ان کی اس تک رسائی ہے۔ فرشتوں میں سے کسی امر میں ممکن ہے کہ اس چیز کو کوئی بات لیک آؤٹ ہو جائے کسی جگہ سے، اس کا ممکن ہے کوئی امکان دیا جا سکے۔ غیب ایک ایسا مقام ہے کہ جو مختص اللہ کی ذات کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو مطلع کرنا چاہتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے مطلع کر دیتا ہے۔ اس لیے غیب کے اوپر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے کسی کو بھی باخبر نہیں کرتا، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے ساتھ اور جن افراد کے ساتھ راضی ہو، اور اس کا تذکرہ بھی سورہ جن میں ہی غالباً ہے کہ سورۃ الجن آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کی ذات کیا ہے؟ غیب کی عالم ہے، اور وہ اپنے غیب کے اوپر کسی ایک کو بھی باخبر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی باخبر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو باخبر کرتا ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا غیب ایک غیب کی خبریں ہیں۔ کلمہ غیب کے اوپر بڑی ایک طویل بحث ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام وہ غیب کی خبریں کس مقدار تک رکھتے ہیں، غیب سے کتنے واقف ہیں؟ قرآن کریم کی آیات اور روایات سے جو ہم ایک نتیجہ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا ان کو دینا چاہے وہ دیا ہے، اللہ کی مقدار تک تو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ بات تو واضحات میں سے ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے اللہ نے کس کو کتنا دیا کہ میں اور آپ آ کے کسی کی حد بندی کرنے لگ جائیں۔ ہم کہ نہیں امام علی علیہ السلام کو اتنا دیا ہے، کہیں گے مجھے جب خبر ہی نہیں ہے میں کیسے اس کی حد بندی کر سکتا ہوں؟ لہٰذا ہم ان کی بھی حد بندی نہیں کر سکتے، اللہ کی مانند بھی نہیں قرار دے سکتے، اور خود بہت قلیل اور محدود کر کے اپنی ہی الزام کے مطابق، گمان کے مطابق حد بندی بھی نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کی خبریں قرآن میں اتاری، یہ تو ایک نورانی سرچشمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کی خبریں شیاطین جن لینا چاہتے تھے، یہ مشرک کافر شیاطین جن
یہ پھر کاہن اور پیروں فقیروں اور ان چیلوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ زمین پہ فتنے اور فسادات کو برپا کرتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ولادت، اس بات کو کہیں سے تو لیک آؤٹ ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول تک پہنچائی۔ وہ رسول نبی، وسیع یا فرشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول تک پہنچائی۔ قرآن کریم میں رسول کا کلمہ ایک معنی میں نہیں آیا۔ عقائد میں رسول فقط نبی کو کہا جاتا ہے، وہ نبی جو صاحب شریعت بھی ہے اسے رسول کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں فرشتے کو بھی رسول سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی ایک معنی لے سکتے ہیں، عمومی معنی بھی لے سکتے ہیں کہ جو پیغام الہی کو لے اور اسے آگے پہنچائے، اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خبر بالآخر کاہنوں کو پتہ لگی یا نہیں؟ ان تک کس نے یہ پہنچائی؟ انہی شیاطین جن نے، جنات نے یہ خبر پہنچائی۔ نمرود، اس کو کس نے پہنچائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو چچا تھا، جسے قرآن کریم نے ابی کہا ہے، اب سے تعبیر کیا ہے، وہی سب سے بڑا اس حوالے سے کاہن جادوگر تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خبر نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پہنچا دی۔ لہذا یہ تو بہت ہی ایکوریٹ اور مضبوط خبریں ہیں، اور وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ جن سے کوئی باخبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے مطلب آسمان تک رسائی کی بات یہاں پہ درست ثابت ہوتی ہے، اس لیے وہ چھپ کے بیٹھتے تھے۔ پھر ادھر کلمہ دیکھیں، قرآن نے استراق السمع کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ چوری کرتے تھے، ان باتوں کو سنتے تھے اور چوری کرتے تھے۔ وہ چوری کے سارے حربے جانتے تھے، اس وجہ سے باخبر ہو جاتے تھے۔ اذ ذاک وہی لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چیزیں ان سے پوشیدہ نہیں کی گئی تھیں، فرشتوں تک یہ خبریں ہوتی تھیں، اور یہ ان فرشتوں کے حالات سے کچھ واقف ہو جایا کرتے تھے۔ حجاب ان کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے یہ جنات وہاں تک ایک مقام آسمان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ ادھر اختلاف ہے کہ آسمان سے کیا مراد ہے، یہ ظاہری آسمان ہے یا وہ آسمان ہے کہ جس کے ماوراء غیب ہے، وہ آسمان ہے کہ جس میں غیب موجود ہے۔ عرفہ اس بات کے قائل ہمیں نظر آتے ہیں کہ آسمان جس میں جو غیب سے تعلق رکھتا ہے وہ آسمان ادھر مراد ہے، اور اس آسمان تک یہ ریاضتیں کر کے جنات رسائی حاصل کر لیتے تھے اور ایک بات معلوم کرتے تھے۔ لہٰذا ادھر امام فرماتے ہیں لا تحجب، ان کے لیے حجاب نہیں تھا، ولا ترجم بالنجوم، اور ستاروں سے انہیں مارا بھی نہیں جاتا تھا۔ وَإِنَّمَا مُنِعَتْ مِنْ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، یہ باتیں چوری کرنے سے انہیں کب منع کیا گیا؟ اس وقت منع کیا گیا لِأَلَّا يَقْعَ فِي الْأَرْضِ سَبَبٌ تُشَاكِلُ الْوَحْيَ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، کہ فقط اس وجہ سے ان کو یہ چوری کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ یہ ان چیزوں کو اختیار کر کے وحی سے مشابہ امور کر کے بیان نہ کریں کہ آسمان سے خبریں اگر وحی کی صورت میں آتی ہیں تو ہمارے پاس بھی آسمانی خبریں موجود ہیں، تم وحی سے غیبی خبریں لے کے آتے ہو، ہمارے پاس بھی غیبی خبریں موجود ہیں۔ تو فَيَلْبَسُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ مَا جَاءَهُمْ عَنِ اللَّهِ، تو اگر ایسا ہوتا کہ انہیں منع نہ کیا جاتا تو یہ پھر غیبی خبروں کو لے کے زمین کے اوپر فتنوں کو نشر کرتے، اور اس طرح اہل زمین کے اوپر جو کچھ اللہ کی جانب سے آیا ہے وہ پھر مشتبہ ہو کے رہ جاتا، مخلوط ہو کے رہ جاتا۔ لِإِثْبَاتِ الْحُجَّةِ وَنَفْيِ الشُّبْهَةِ، اور اس طریقے سے حجت کا اثبات اور شبہات کا دور کرنا وہ پھر ممکن نہ رہتا، اور لوگ ایک اشتباہات میں پڑ جاتے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَسْتَرِقُ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، آسمان کی خبروں سے ایک کلمہ شیطان چوری کیا کرتا تھا، بِمَا يَحْدُثُ مِنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، کہ اللہ نے اسے اپنی مخلوق کے اندر رونما کرنا ہے، فَيَخْتَطِفُهَا، پھر وہ اس کو اچک لیتا اس ایک بات کو، ثُمَّ يَهْبِطُ بِهَا إِلَى الْأَرْضِ، پھر زمین کے اوپر آ جاتا نیچے، فَيَقْذِفُهَا إِلَى الْكَاهِنِ، پھر کاہنوں کے وجود کے اندر منتقل کرتا تھا، ٹرانسفر کرتا تھا۔ یہ جو پیر فقیر بابے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ منتقل کیا کرتا ہے۔ فَإِذَا قَدْ زَادَ كَلِمَاتٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اور پھر بقیہ باتیں اپنے پاس سے گھڑ لیتا ہے۔ وہ صحیح بات ہوتی ہے ایک کلمہ، پھر ہزار کلام اور گفتگو اور کلمات اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور ہم قرآن کی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ شیاطین وہی کرتے ہیں، ان اپنے خاص ایجنٹ جو بابے فقیر
اور یہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پیروں فقیروں بابوں کے وجود کے اندر وہی یہ شیاطین کرتے ہیں، اور یہ جن شیاطین وہی کر کے اس کے اندر اپنی باتیں بھر دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے وہ اہل زمین کو کاہن پیر فقیر قابو کیا کرتے ہیں۔ لہذا آگے امام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَدْ زَادَ كَلِمَاتٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيَخْلِطُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، پھر یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ فَمَا أَصَابَ الْكَاهِنُ مِنْ خَبَرٍ، کاہن کو جو بھی خبر ملتی ہے، مما کان یخبر بہ، کہ جو جن شیاطین نے اس تک پہنچائی ہے، فہو ما ادہ الیہ شیطان لما سمعہ، وہ اس کاہن کو ہر وہ بات جو پہنچی ہے وہ حقیقت میں شیطان نے چوری کی تھی، اور چوری کردہ اس کو اس کے وجود میں ڈالی تھی۔ وما اخطا فیہ فہو من باطل ما زاد فیہ، فمنذ منعت الشیطان عن استراق السمع انقطعت الکہانت۔ لہٰذا یہ جو کہانت کا سلسلہ ہے، جب سے چوری کی باتیں کی ہیں، یہ کہانت کا اوج تب سے ٹوٹ کے رہ گیا ہے۔ غیبی خبریں نہیں ملتی، جو آسمانی غیبی خبریں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ملتی۔ وَالْيَوْمَ إِنَّمَا تُؤَدِّي الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ كُهَانِهَا أَخْبَارًا لِلنَّاسِ بِمَا يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، کہ آج کے دور میں یہ شیاطین فقط اسی کہانت کو انجام دے پاتے ہیں کہ لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ آسمانوں والی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یا ولادت بسعادت کے بعد کیا ہو گیا، آسمانی کہانت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ اشتباہات پہ نہیں پڑیں گے، اب لوگوں کے درمیان میں یہ کاہنوں کے اندر آسمانی خبریں منتقل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن سوال وہ جو زمین کے اندر ہم نے پیچھے پڑھا ہے، دو مرحلے تھے، ایک تو زمین کی باتیں معلوم کر لیتے تھے، ایک اخبار آسماں ہے، لیکن زمین والی خبروں تک ان کی رسائی ہے یا نہیں؟ زمین والی خبروں تک ان کی رسائی بلا شک و شبہ موجود ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ اب شیاطین جو بھی آ کے غیبی خبریں تمہیں دیں، یا یہ کاہن جو بھی آ کے تمہیں غیبی خبریں آسمانی خبریں دیں، وہ باطل ہے، فہو من باطل، یہ باطل ہے کہ جو اس نے اپنے پاس سے گھڑ کے تمہیں دیا ہے۔ لیکن جو زمین والیوم انما تؤدی، آج کے دور میں امام فرماتے ہیں تؤدی الشیاطین الی کہانہا، اپنے ان کاہنوں تک جو پہنچاتے ہیں وہ فقط اور فقط وہ خبریں ہیں، اخبارا للناس، لوگوں کی وہ خبریں ہیں، بما یتحدثون بہ، جو باتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وما یحدثونہ والشیاطین تؤدی الی الشیاطین، اور وہ لوگ جو اس سے باتیں کرتے ہیں، یعنی گفتگویں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کلام کو منتقل کیا کرتے ہیں، شیاطین ہیں جو دیگر شیاطین تک باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ ما یحدث فی البعد من الحوادث من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب، وہ جو دور دراز علاقوں میں کوئی واقعہ رونما ہوا، کسی نے کوئی قتل کر دیا، کوئی غائب ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، وہم بمنزلۃ الناس ایضا صدوق و کذوب، لوگوں کی طرح یہ شیاطین بھی سچے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے آگے کہا، سوال کیا امام علیہ السلام سے، وَكَيْفَ صَعِدَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان تک ان کی رسائی کیسے ہو جایا کرتی تھی، وَهُمْ أَمْثَالُ النَّاسِ فِي الْخِلْقَةِ وَالْكَثَافَةِ، جبکہ یہ جن شیاطین تو انسانوں کی طرح خلقت ہیں اور یہ کثافت روح اور جسم سے مرکب ہیں۔ وَقَدْ كَانُوا يَبْنُونَ لِسُلَيْمَانَ بن داؤد من البناء، یہ تو سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے عمارتیں قائم کرتے رہے ہیں۔ ما يعجز عنہ ولد آدم، تو ولد آدم، اولاد آدم ان کے ہاتھوں کیسے عاجز ہو سکتی ہے؟ تو قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، وَغُلِّظُوا لِسُلَيْمَانَ كَمَا سُخِّرُوا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کو خوب دبا دیا گیا، وہ یعنی ان کے اوپر وہ مسلط کر دیے گئے، اور یہ غیظ و غضب میں یہ سارے کام کیا کرتے تھے، یعنی انہیں سلیمان علیہ السلام نے خوب دبایا ہوا تھا۔ وَهُمْ خَلْقٌ رَقِيقٌ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جن بڑی باریک سا جسم رکھنے والی مخلوق ہے، رقیق ہے، بہت باریک ہے۔ غذاؤہم نسیم، ہوا ان کی جو ہے وہ کیا ہے، غذا ہے۔ والدلیل علی کل ذالک صعودہم الی السماء لاستراق السمع، اور اس بات کی پر دلیل کہ وہ لوگ آسمان کی پر چڑھ کے
باتیں چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. وَلَا يَقْدِرُ الْجِسْمُ الْكَثِيفُ عَلَى الْارْتِقَاءِ إِلَيْهَا بِسُلَّمٍ أَوْ بِسَبَبٍ. تو در حقیقت جو موٹا اور تھوڑا ہیوی جسم ہوتا ہے، جیسے ہمارے مادی جسم ہے، باریک نہیں ہے بہت زیادہ، ان کو اسباب کے ذریعے سے آسمان تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سیڑھی کے ذریعے کسی اور سبب سے، وَإِلَّا ان کو اس چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا جو آپ نے ملاحظہ کیا. اور اسی طریقے سے ایک اور بحر الانوار جلد نمبر 60 میں صفحہ نمبر 99 میں ایک روایت موجود ہے جس میں زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جو قرآن کریم میں سورہ جن کی آیت ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جو مرد انسانوں میں سے مرد ہیں وہ پناہ لیتے تھے جن مردوں کی، اور پھر وہ ان کی سرکشی اور بغاوت میں ان انسانوں نے جنوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیا. امام فرماتے ہیں کہ کان رجل ینطلق الی الکاہن، ایک مرد کاہن کے پاس جاتا تھا. بس آپ نے ادھر یہ بات تو سمجھ لی، زمینی حالات کے اوپر جو مشتمل پیروں فقیروں بابوں کے جو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطانی ان کے جو امور ہیں، لوگوں کی خبریں دینا، لڑائی جھگڑے کرانا اور طرح طرح کی فتنے برپا کرنا، یہ آج بھی جاری ہیں. اسی میں سے اس روایت کو بھی آپ ملاحظہ کریں کہ یہ روایت بحر الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ظاہراً معتبر احادیث میں سے ہے کہ ایک شخص کاہن کے پاس آتا تھا، الذی یوحی الیہ شیطان، شیطان جس کو وحی کرتا ہے. شیطان ڈالتا کس طریقے سے ہے؟ ان کو ظاہراً کوئی آگے شیطان نہیں لگے گا، شیاطین ان پیر فقیر بابوں کے وجود کے اندر وحی کرتے ہیں جس کا قرآن نے کہا ہے. فَيَقُولُ وَقُلْ لِلشَّيْطَانِكَ فُلَانٍ قَدْ عَاذَ بِكَ، تو وہ پھر یہ کہتے تھے اس مردوں کو. اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس فلاں شیطان کے پاس جا کے کہو کہ میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں. تو انسان جا کے پھر ان شیاطین کے پاس یہ کہتے تھے. علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ کان الجن ینزلون علی قوم من الانس، جن آتے تھے اور کسی بھی انسانوں کے قبیلے قوم جماعت کے پاس آ کے ٹھہرتے تھے. وَيُخْبِرُونَهُمُ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَسْمَعُونَهَا فِي السَّمَاءِ، اور آسمانوں سے جو انہوں نے خبریں سنی ہوتی تھی وہ بڑے طریقے سے ان کے نفوس میں منتقل کر دیتے تھے. گپ شپ لگاتے ہوئے انسانی شکل میں ڈھال کے گپ شپ لگائی، کوئی ایسا منظر کھینچ دیا، کوئی وسوسے ڈال دیا، کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. من قبل مولد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے. فَكَانَ النَّاسُ يَكْهَنُونَ بِمَا خَبَّرَهُمُ الْجِنُّ، پھر یہ لوگ کیا کہانت کیا کرتے تھے جو جنات انہیں خبریں پہنچاتے تھے. وَقَوْلُهُ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، قرآن کی جو آیت ہے کہ ان انسان مردوں نے جن مردوں کی بغاوت و سرکشی میں اضافہ کر دیا، اے خسرانا، ان کے خسارے میں اضافہ کیا. وَقَالَ الْبَخْسُ النُّقْصَانُ وَالرَّحْقُ الْعَذَابُ، یعنی یہ جو بخس کا معنی نقصان ہوتا ہے، یہ قرآن کلمہ ہے، اور رحق یعنی عذاب میں اضافہ کر دیا. كُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم مختلف راہوں کے اوپر بیٹھتے تھے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ادھر سے بھی آپ نے کہانت کے مطلب کو سمجھا، اور اس طریقے سے ہمارے پاس کہانت اور جنات کا ربط پتہ لگا. اور آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو پیر فقیر بابے بیٹھے ہوئے آج کل ہیں پوری امت اسلامیہ کے اندر، ایک انتہائی تنزلی اور پستی میں عوام الناس کو لے گئے ہیں، اور عوام الناس کی اس سے بڑھ کر پستی ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے دنیاوی امور اور اخروی امور دونوں کو برباد کرتے ہیں. یہ کہانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ عصر جاہلیت ہے. اس لیے جاہلیت سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج عرفا بیان کرتے ہیں کہ عرفا ذکر کرتے ہیں جادو ہو یا جنات ہو، سب سے مؤثر ترین طریقہ کار اور سب سے بہترین طریقہ کار وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرنا ہے اور اس کے پاس پناہ لینا ہے. یعنی سورۃ الفلق و سورۃ الناس کے ترجمے کے اوپر اپنے قلبی طور پہ عمل کریں، کہیں کہ آنکھیں بند کر کے پروردگار میں تیرے پاس فرار کر کے آ رہا ہوں ان شیاطین سے. اپنے قلب کو اللہ کے پاس لے جائیں، اپنے نفس کو اللہ کے پاس لے جائیں. توکل سے بڑھ کر اور اس پناہ سے بڑھ کر، اللہ کے پاس پناہ لینے سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے پاس صحیح ترین اور قوی ترین ذریعہ موجود نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.